نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتحت العوالم بطیبہ وذکرہ وریہ۔ برادر تاریخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا، اس کی تراویح سے، افطار سے، سحر سے، روزے سے اس کی حتی المقتول قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، وقت بالکل مختصر ہے، ہم بالکل مختصر 15 منٹ 20 منٹ میں ہماری بات کو ختم کر دیں گے تاکہ پھر ہم کو اپنے تراویح کے لیے جو وقت ہے ان کو تراویح کے لیے بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یعنی ہم نے ماہ رمضان المبارک میں کلام پاک کو نازل فرمایا۔ تو قرآن شریف جو ہے رمضان میں نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ اور کیا ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ قدر والی رات بھی رمضان ہی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رمضان میں کلام پاک کو نازل فرمایا۔ تو اس نسبت سے رمضان میں کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے، سماعت قرآن کیے جاتے ہیں۔ ہم جو عام طور پہ لوگ قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی کلام پاک کھولتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی حیثیت کے حساب سے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کلام پاک کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد تلاوت نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو یعنی بندہ اگر ایک لفظ الف، اس کے لیے 10 نیکی لکھے جاتے ہیں، الف لام میم 30 نیکی لکھے گئے۔ جتنے پڑھتا جاتا ہے اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کو پڑھنا نہیں آتا، وہ خالی لائن پہ اگر انگلی پھیرتا ہے تب بھی انگلی کے نیچے جتنے الفاظ آ رہے ہیں، جتنے حروف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں دینے والا ہے۔ لیکن ہمارے لیے نیکی مقصد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو جو نازل فرمایا نیکیوں کے لیے نازل نہیں فرمایا، یہ دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا دستور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قانون ہمارے لیے بھیجایا، ہم قانون کو پڑھ رہے ہیں لیکن قانون پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قانون کی کتاب میں ہے ریڈ سگنل ہے، روڈ کراس نہیں کرنا۔ قانون کی کتاب میں ہے آپ جا رہے ہیں، آپ لیفٹ سائڈ سے آپ کو جانا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں برابر، لیکن ریڈ لائٹ بھی ہے تو ہم چلے جا رہے ہیں، لیفٹ سائڈ کے جانے کے بدلے میں رائٹ سائڈ سے چلے جا رہے ہیں، لیفٹ سائڈ سے جانا ہے اور لیفٹ سائڈ سے واپس آ جا رہے ہیں، یعنی قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب قانون نافذ کرنے والا پولیس والا پوچھا ارے ریڈ سگنل تھا نا، کیسے چلے گئے؟ نہیں معلوم کیا قانون پڑھے نہیں، کیا پڑھا میں، پھر سمجھا نہیں۔ قانون پڑھا میں لیکن قانون کو سمجھا نہیں، قانون کو سمجھا نہیں تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ قانون ہم کو معلوم نہیں ہو جاتا، سب سے پہلے تو ہم کو قانون معلوم ہونا ہے۔ آپ ریڈ سگنل کراس کر دیے، پولیس والا آپ کو چالان لگا دیا، آپ یہ نہیں بول سکتے اس کو میرے کو قانون نہیں معلوم تھا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اس قانون نہیں معلوم تھا، نیکسٹ ٹائم میں چالان لگانا، انہیں کیا بولتا یہ چالان تو اب لے لو، نیکسٹ ٹائم معلوم کر کے آ جانا۔ قانون معلوم کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اسکولوں کے اوپر لکھ کے لگا کے رکھتے اکثر و بیشتر، خیر علم حاصل کرنا ہے، لیکن جس علم کی طرف اشارہ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ علم جو ہے علم دین ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے تمام مسلمانوں پر، مردوں پر اور عورتوں پر۔ تو قرآن شریف جو ہے یہ مکمل
قانون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کلام پاک نازل فرما دیا تو یہ کلام پاک ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، کلام پاک ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو بھیجنے کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا جو منشا ہے کلام پاک کو بھیجنے کا کہ اس کو پڑھنا اور سمجھنا، کیونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو بھائی اردو میں ہے یا انگلش میں ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے، یا کسی کو تیلگو اچھی آتی یا تیلگو میڈیم کا ہے تیلگو میں سمجھے گا، لیکن کلام پاک عربی زبان میں ہے، یا تو ہم کو عربی زبان سیکھنا ہے پوری، عربی زبان ہم کو سیکھنا ہے۔ عربی زبان اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، فبیہا، لیکن اگر نہیں سیکھ پا رہے تو عربی زبان کا جو ترجمہ ہے، ترجمہ ہم کو پڑھنا ہے، ترجمہ ہم کو پڑھنا ہے، یعنی کلام پاک کی ہم کو سب سے پہلے تلاوت کرنی ہے، تلاوت کرنے کے بعد اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا احکامات ہمارے لیے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کون سی بات ہمارے کو بتا رہا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ بس سمجھ گئے ہم، سمجھنے کے بعد اس بات پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ معلوم ہو گیا ریڈ سگنل پہ ہم کو رکنا ہے تو ہم کو رکنا ہے، اگر نہیں رکے تو اس کے نقصان کا ہم کو خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہے، اس کا نقصان کی پابجائی کرنے کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے۔ قانون معلوم ہو گیا، قانون معلوم ہونے کے بعد بھی ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون کے خلاف کام کرتے ہیں، تو پھر اس قانون کے خلاف کام کرنے کی جو سزا ہے وہ سزا ہم کو ملنی ہے۔ تو کلام پاک جو ہے وہ نازل ہوا، ہم ان کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ اب ہم کو معلوم ہو گیا قانون، ریڈ سگنل کراس کر دیے فائن ہو جاتا، ہم آلریڈی 100 روپے فائن بن دیے۔ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی جا رہا، اس کو بھی بول دیتے ہم، میاں وہ ریڈ لائٹ دکھی تو رک جانا، دیکھو نہیں رکے تو بھی تمہارے کو فائن ہو جاتا۔ کیا کریں ہم؟ یہ اپنے علم کی تبلیغ کریں، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کس لیے پہنچائیں؟ تاکہ علم سے اس کو بھی فائدہ ہو، تاکہ اس علم سے اس کو بھی فائدہ ہو۔ تو قرآن کا جو تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تبلیغ بھی کی جائے، ہم معلوم کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ ہم کو معلوم ہو گیا الحمدللہ، ہم کو معلوم ہونے کے بعد ہم دوسروں تک یہ میسیج کو پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا؟ تو قرآن کے جو تقاضے ہیں، قرآن کے 4 تقاضے ہو رہے ہیں۔ ایک تو اس کو پڑھنا، ریڈنگ، مخارج کے ساتھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کلام پاک پڑھتے ہیں لیکن کلام پاک خود ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، جو مخارج کے ساتھ کلام پاک کو نہیں پڑھتے، تجوید کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے۔ تجوید سیکھنا لازم، تجوید سیکھنے کے لیے ایک عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں میرے والد محترم کی مثال رکھتا ہوں، 60 سال کی عمر میں بھی تجوید برابر سیکھے، مول صاحب کو رکھے، 55 سال 50 سال کی عمر میں سیکھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں۔ احساس ہوا ہم کو کہ تجوید میرے کو نہیں آتی، تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ جس کو تجوید آتی، جو مول صاحب سکھانے آتے تھے بابا سے آدھی عمر چھوٹے، لیکن تجوید برابر آتی تھی، بابا کو سیکھا ہے۔ ہمارے مسجد معراج میں خلیل صاحب ہے، آج 70 سال کے 75 سال کے ہیں، لیکن برابر وہ جب 50 سال 55 سال کے تھے ان کو نہیں آتی تھی، غفور صاحب مرحوم کے پاس برابر تجوید سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن جو لعنت بیچتا ہے وہ فہرست سے ہم خارج ہو جانا۔ اگر قرآن کی لعنت میں اگر ہم آ گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ قرآن وہ ہے جو کل ہماری بخشش کروانے والا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، خبر میں ہمارے لیے مونس بننے والا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کل قرآن قیامت میں اڑ جائے گا اللہ کے دربار میں۔ اگر بندے کو دوزخ ہو جاتی ہے، بندے کے حق میں دوزخ کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، قرآن اللہ کی بارگاہ میں اڑ جائے گا، یا اللہ دنیا میں اس نے میری قدر کی، میری تلاوت کرتا رہا، پابندی کے ساتھ میری تلاوت کرتا تھا، آج میں اس کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گی، اس کو جنت میں ڈال دوں۔ قرآن، اور جو کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، خبر میں جہاں پہ وحشت ہوگی، جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، جہاں پہ سوائے خوف کے اور کوئی منظر نہیں رہے گا، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوش الحان فرشتے کو خبر میں پیدا فرمائے گا۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اور اتنی اچھی تلاوت کرتا رہے گا کہ جو مردہ خبر میں جو مردہ ہے اتنا آرام سے سنتا رہے گا قیامت تک، اس کو احساس نہیں ہوگا وقت کے گزرنے کا۔ یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو قرآن کی قدر کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، مناہیات ہیں اللہ تعالیٰ کے، قصص الانبیاء بھی ہیں، انبیاؤں کے قصے بھی ہیں۔ انبیاؤں کے قصے اللہ تعالیٰ اس لیے رکھا کہ وہ نبی کی امت ایسے گناہ کری، وہ سزا ملی، تم بھی گناہ کرو گے تم کو بھی وہ سزا ملے گی۔ وہ نبی کی امت وہ نیک کام کری، ہم نے ان کو بشارتیں دی، تم بھی نیک کام کرو گے تمہارے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ پرانے واقعات کس لیے سناتے ہیں؟ پرانی باتیں ہم کس لیے بتاتے ہیں؟ پرانی باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ اس میں اگر کچھ اچھا پہلو ہے تو اس کو قبول کر لیں، کچھ نقصان دہ پہلو ہے تو ہم اس سے بچ جائیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کلام پاک صحابہ اکرام کے پاس جیسی کوئی آیت نازل ہوتی، جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، صحابہ اکرام فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، مختلف وجہ ہیں اس کے، آیت نازل ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ریت لے کے تھوڑی منہ میں ڈال لی۔ صحابہ اکرام بولے کہ آیت کا نزول یہ ہو رہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرو، یعنی بڑی آواز میں بات مت کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ آواز بلند مت کرو بول کے بات آئی، عمر فاروق مٹی تھوڑی دانے اپنے ریت کے منہ میں ڈال دیے۔ صحابہ کرام پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آواز فطرتاً بلند ہے، میری آواز میں بات کرا تو ایسا جتنا بڑی آواز میں بات کروں، میں نہیں چاہا بھی تو آواز بلند ہو جائیں گی، اس لیے میں ریت کے تھوڑے کنکر منہ میں ڈال لیا تاکہ میری آواز کم ہو جائے۔ منہ میں کچھ رہے گا تو ہم بات برابر نہیں کر سکتے، آواز ہماری خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل تھا صحابہ کا، یہ صحابہ کا عمل تھا، یعنی جو حکم ہے، حکم سن کے رکھ لینے کے لیے نہیں لیتے تھے وہ لوگ، سن کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ جو حکم آیا حکم پہ عمل۔ تو ہم کلام پاک کو پڑھ لیں ضرور۔ میں اس سے پہلے بھی مثال دیا تھا، حضرت قبلہ بھی ہماری مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص باہر گیا بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے، باہر جا کے باہر سے ڈرافٹ بھیجا، 10,000 روپئے، 20,000 روپئے، 50,000 روپئے۔ بیوی آئی، بیوی وہ ڈرافٹ آیا خط کے ساتھ، خط کو چومی، ہونٹوں کو لگئی، خط میں لفافہ انولپ تھا، انولپ میں خط ہے، خط میں ڈرافٹ ہے، منہ چومی، آنکھوں کو لگئی، اوپر رکھ دی۔ دوسرے مہینے میں پھر شوہر بھیجایا، پھر چومی، اوپر رکھ دی، پھر بھیجایا، 1 سال تک مسلسل ہر مہینہ بھیجا رہا پیسے۔ بیوی کو معلوم نہیں، بیوی سمجھ رہی نہیں، خالی چوم رہی، اس کو اوپر رکھ دے رہی۔ شوہر آیا، آ کے دیکھا تو بیوی در بدر ہے، مکاندار خالی کرا دیا گھر، کرایہ نہیں بن رہے بول کے، اسکول سے بچوں کو نکال دیا گیا، فیس برابر نہیں بنے، تحقیق کرا بیوی کہاں ہے، فلاں جگہ جا کے پوچھا رہے کیا میں اتنے پیسے بھیجا رہا تھا ہر مہینہ، کہاں بھیجا رہے تھے؟ وہ تو خط، کیا میں خط بھیجا رہا تھا نا، اب بھیجا رہے تھے، کہاں ہے وہ؟ رکھے ہوئے، کیا کرے؟ ادب سے چوم کے اوپر رکھ دی۔
ارے بے وقوف، اگر اس کو کھول کے پڑھتی ہو، میں اس میں احکامات لکھا تھا، میرے انسٹرکشن سے اس کے اندر یہ 10,000 روپے کا چیک بھیجا رہا ہوں میں، 10,000 روپے تم گھر کا کرایہ بنو، اسکول کی فیس بنو، سودا سلوف لاؤ، گھر کے کام کاج کرو، پھر اگلے مہینے پھر بھیجایا میں یہ کام کرنے کے لیے. تم سمجھے نہیں. اگر سمجھے نہیں اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہو جاتا. ایسے ہم کلام پاک کو ویسی کر کے رکھ دیے، چوم رہے رکھ دے رہے، کلام پاک کو چوم رہے رکھ دے رہے. کئی لوگ تو چومنے کی بھی توفیق تو نہیں، رکھی ہوئی ہے تو رکھی ہوئی ہے. تو شادی شدہ لوگ ہیں، شادی میں آئی تحفے میں پہلے قرآن شریف لکھ دیے، آ گئی رکھ دیے اوپر، تو اوپر رکھی ہوئی ہے طاق میں، کتنی دھول گرج جم گئے، ایسا مار کے دھول جھاٹ کے. رمضان میں شاید نکلی ہوں گی، اپنی بات نہیں کروں میں، ایکس وائی زیڈ کوئی ہو سکتے ہیں. ہم زیادہ نہیں، ہماری جتنی استطاعت ہے، ہماری جتنی استطاعت ہے، ہماری استطاعت 2 رکوع کی ہے، 2 رکوع. ہماری استطاعت 1 رکوع کی ہے، 1 رکوع. 2 آیت پڑھ سکتے ہم، 2 آیت پڑھو، لیکن پڑھنا ضرور، پڑھ کے اس پہ عمل کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. پورا نہیں، کم از کم کیا ہے قرآن میں وہ تو ہم کو معلوم ہونا نا. اللہ تعالیٰ کیا احکامات نازل فرمایا، متقی کون ہے بولا، مومن کون ہے بولا، جہاد کس کے لیے بولا، شادی کیسا کرنا بولا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ دستور حیات ہے. سیرت النبی اور کلام پاک، یہ 2 چیزوں کو اگر ہم پکڑ لیے دنیا میں ناکام نہیں ہوتے. علامہ اقبال اس کے بارے میں بول کے گئے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیے، تارک یعنی ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، تارک قرآن، قرآن کو چھوڑنے والا. تم خوار ہوئے، ذلیل ہو گئے. تم ساری مسلمان قوم ذلیل ہو گئی. آج کیوں ذلیل ہو گئی؟ قرآن کو چھوڑ دی، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دی، اللہ کے احکامات کو بھول گئی. اللہ کے احکامات کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ بھول گیا. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو بھول گئے، اللہ نے تم کو بھلا دیا. تم اللہ کو بھول گئے، اللہ نے تم کو بھلا دیا. اللہ کے بھول میں آ جا رہے ہیں ہم. اللہ کے بھول میں آ گئے تو کون ہے تمہاری پرورش کرنے والا ہے؟ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ ہم پلٹ رہے نہیں. ہم قرآن کو خالی تلاوت کے لیے رکھ دیے ہوئی، تلاوت کبھی کبھی. قرآن تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو ہم قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا. جیسے ابھی مثال دیا میں، سگنل پہ ہم 100 روپے فائن دے دیے، تو ہم یہ چاہتے کہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست وہ فائن نہ دے. جانے سے پہلے بول دیتے ارے میاں وہ پولیس والا ٹھہرا ہوا ہے، لائسنس جیب میں رکھ لے کے جاؤ. بھول کے گئے تو بھولنے کی بھی سزا مل جاتی، گاڑی رکھ دے کے جا کے لے کے آؤ بولتا، ٹائم خراب ہو جاتا. نقصان تو ہوتا ضرور، نقصان تو ہونے والا ہے. تو نقصان سے بچانے کے لیے ہم اپنے علم کی تبلیغ کرتے ہیں. تو کلام پاک کی بھی ہم کو تبلیغ کرنی ہے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو ہم ایک چھوٹی مختصر آیت سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمے عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.